باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے یعنی اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پرنسپل اور میری مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب والا، سوچتی ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ سوچتی ہوں پرندے کیوں نہیں آتے، کنکر کیوں نہیں گراتے۔ بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ صدر علی وقار، جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کلائے غازی اور مقتول کلائے شہید۔ تو پرندے کس کی مدد کو آئیں، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پر گرائیں، قاتل پہ یا مقتول پہ؟ ہاں صدر علی وقار، اسی لیے پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے۔ مفصل شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، مفصل شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، ورنہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت مدینے جیسی، اب کہاں ایثار و اخوت مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، آج سے تقریباً 8 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کا دن کس کو یاد نہیں جب پھولوں کے شہر پشاور میں خونی داستان رکن کی گئی، چھوٹے بڑے بزرگ ہر ایک کے دماغ میں نہ مٹنے والی مقبوض چھوڑ گئی۔ اس قیامت کو بیان کرنے کی نہ مجھ میں سکت ہے اور نہ ہی میرا کل اس کا احاطہ پیش کرتا ہے، کیونکہ کہیں تو بندوق کی نالیوں کے شعلے قوت بصارت کو جنجنا رہے تھے، کہیں تو گولیوں کی تھرتھراہٹ قوت بصارت کو حیران کر رہی تھی، کہیں ہوا کا عالم برپا تھا اور کہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، معصوم بچوں کے منہ سے نوحیں نکل رہی تھی۔ کہیں کتابیں پڑھی تھی تو کہیں بستے پڑے تھے، کچھ بچے شہادت پا چکے تھے اور کچھ بچے زخموں سے چور تھے۔ وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی وہ عبادت نہیں بھولے۔ بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، بارود کے شعلے وہ تڑپتے ہوئے بچے، ہم ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ صدر علی وقار، پھر آسمان نے وہ منظر دیکھا جو مائیں اپنے جگر سے لپٹ کر رو رہی تھی، باپ اپنے جگر سے لپٹ کر دہاڑے مار رہے تھے اور بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھ کر بات کرنے کی ضد کر رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، ہر آنکھ اشک بار ہے ان پھولوں کے لیے، لڑتے تھے جو باغ میں جھولوں کے لیے۔ نیند اتنی گہری سو گے ماؤں کے لاڈلے، نیند اتنی گہری سو گے لاؤں کے لاڈلے، اب کیسے جگائیں گے ان کے اسکولوں کے لیے۔ دسمبر 2014، میرے ساتھیوں، یہ وہ دن تھا جب ہم نے عرض پاکستان کے پھولوں کو مسلتے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب ماؤں نے اپنے جگر کے لاڈلوں کو اپنے جگر سے بچھڑتے دیکھا، یہ وہ دن تھا جب چھوٹے چھوٹے ستاروں نے بارود کی بو پہلی دفعہ سونگھی تھی، یہ وہ دن تھا جو ان کا آخری دن تھا، دراصل یہ ان کی فتح کا دن تھا۔ میرا اور آپ سب کا دشمن خون کی ہولی کھیلنے کے بعد شاہد یہ بھول چکا ہے کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئیں آستینیں، قاتل نے کس صفائی سے دھوئیں آستینیں، اس کو خبر بھی نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ میری قوم کے دشمنوں، معصوموں کو ازدلی سلا دینے والوں، بہنوں کو خون کے آنسو رلانے والوں، بزرگوں کے سہارے چھیننے والوں، تم نے ایک پرنسپل کو مارا یہاں لاکھوں پرنسپل پیدا ہوں گے، تم نے 11 اساتذہ کو مارا یہاں لاکھوں اساتذہ پیدا ہوں گے، تم نے چند سپاہیوں کو مارا یہاں سپاہیوں کا سیلاب آئے گا، تم نے ایک عزیر کو مارا یہاں لاکھوں عزیر پیدا ہوں گے، تم نے ایک وقار کو مارا یہاں لاکھوں وقار پیدا ہوں گے، تم نے ایک سلیمان کو مارا یہاں لاکھوں سلیمان پیدا ہوں گے، کیونکہ دور قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور قضا بھی آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ دشمنوں، تم نے دیکھا نہیں تمہارا نام خاک میں مل چکا ہے، تم جانوں کا ایندھن بن چکے ہو، تم ہماری کتنی درسگاہیں تباہ کرو گے، ہمارے کتنے قلم چھینو گے، ہماری کتنی کتابیں چھینو گے، تمہاری سازشیں ہمارے ارادوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آخر میں پاک آرمی کے بچوں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہوں گی،
محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، محبت کے سبھی جذبے تمہارے نام کرتی ہوں، وفا کے دل نشیں جذبے تمہارے نام کرتی ہوں۔ سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، سجایا ہے جسے میں نے محبت کے گلابوں سے، تر و تازہ و گلدستے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کہا باپ نے چوم کر اس دیس کی مٹی، کہا باپ نے چوم کر اس دیس کی مٹی، میں اپنے چاند سے بیٹے تمہارے نام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ مسز عارف۔ اسکول کا نام؟ ابراہیم ایجوکیٹڈ گروپ آف سائنس اسکول۔ تو یہاں پہ کیا ایز آپ کام کر رہے ہیں؟ میں ٹیچر ہوں، کس کلاس کی؟ پلے گروپ اینڈ نرسری۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے، اویئرنیس ہے؟ پیرنٹس کو شوق ہے بچوں کو بھیجنے کا، بس کچھ وہ حالات کی وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں پیرنٹس کہ فیسز وغیرہ کی، اور لیکن یہاں پہ تو فیسز کا نہیں اتنا ہے، میم کافی کوآپریٹیو ہیں، سر بھی کوآپریٹیو ہیں، تو پیرنٹس کو شوق ہے ویسے کافی حد تک نہیں مثلا فیس چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے تو نہیں ہیں، لیکن کم کر دیتے ہیں، کنسیشن کرتے ہیں فیس میں کافی حد تک۔ میم میرے خود کے بچے بھی یہیں پر ہیں، تو اندازاً کتنے فیصد شعور ہے، اویئرنیس ہے بچوں کے والدین کو؟ 80% پیرنٹس کو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، 20% پیرنٹس ایسے ہیں جو مطلب کہ نہیں دے رہے، وہ بھی وہ پیرنٹس ہیں جو جن کی مدرس گھروں میں کام کرتی ہیں یا کہیں جابس وغیرہ کرتی ہیں، تو وہ نہیں اپنے بچوں کو بھیج سکتی ہے کچھ ایشو کی وجہ سے، لیکن ادروائز 80% پیرنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نا پڑھیں یہاں پر، اور اسٹڈی کا معیار بھی اچھا ہے، ٹیچرز بھی کافی کوآپریٹیو ہیں، میم بھی سر بھی سارے۔ علاقے کے مسائل؟ علاقے کی پرابلم بس یہی ہے کہ یہاں پر ایریے کے حساب سے ہی ہے کہ کچھ ایجوکیٹڈ لوگ کم ہیں بہت زیادہ اس ایریے میں، تو نہیں اتنا ان میں اتنا شعور لینگویج کا، اور یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ دائرہ کھولا ہے۔ یہ کہاں تک کلاسز ہیں؟ میٹرک تک۔ تو سالانہ رزلٹ ماشاءاللہ کیا رہتا ہے؟ الحمدللہ اچھا ہوتا ہے رزلٹ، ٹیچرز بھی کافی محنت کرتی ہیں بچوں پہ، تو یہاں پہ جو بچوں کو سبق بھی ملتا ہے گھر میں یاد کرنے کے لیے، ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہیں پہ بچوں کو یاد کروا کر بھیجیں نا۔ تو آپ کو پے وقت پہ ملتی ہے؟ جی کوئی سر تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں کوئی تنگی وغیرہ نہیں بتا دیں اگر کوئی ہے نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ میم اگر پیچھے بھی ہوتی تو میں کہتی، کیونکہ مجھے نہیں ہے کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو بچوں کے والدین کو پیغام دیں، کوئی میسج دیں بطور ٹیچر۔ بچوں کے پیرنٹس کو یہی ایک میسیج ہے کہ کوآپریٹ کریں اسکول کی ٹیچرز کے ساتھ بھی، کہ کام وہ دیتی ہیں جو بھی کرتی ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور بچوں کو ٹائم سے بھیجیں۔ چھٹیاں بہت کرواتے ہیں پیرنٹس، اب جس طرح یہ سردی ہے، کلاس کی ہماری تعداد بہت کم آتی ہے، کاپیز ریڈی کرتے ہیں، کتنی زیادہ کاپیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ ہمیں ایبسنٹ لکھنا پڑتا ہے، وہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت سے کاپیز ریڈی کرتے ہیں، بچے نہیں آتے۔ پیرنٹس کا بس یہی ایشو ہوتا ہے کہ جی سردی ہے، دیکھیں پڑھائیں گے تو کچھ کامیاب ہوں گے بچے، ادروائز نہیں، اگر پیرنٹس ساتھ نہیں دیں گے تو ہم لوگ اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تھینک یو میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ بصری بانو۔ اسکول کا نام؟ ابراہیم ایجوکیٹڈ تو کیا یہاں پہ آپ ایز اے ٹیچر۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس فیلڈ میں؟ اس فیلڈ میں مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ تو کس طرح شوق ہوا؟ کوئی خاندانی بچی تھی آپ کی؟ جی ویسے بھی جب میں اسٹڈی کر رہی تھی نا، تو میرا یہی تھا جو میں کچھ سیکھ رہی ہوں نا، اس سے آگے پہنچاؤں۔ نہیں کوئی فیملی میں اور ٹیچنگ؟ نہیں، میرے فیملی میں کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ علاقے کے مسائل؟ نہیں، یہاں اتنا خاص مسائل نہیں ہیں۔ بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ؟ 50% ہے۔ مثلا گاہی بگائی آتے ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، گائے بگائے آتے ہیں، پھر جو پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، اور ایسی ویسی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں کیا صورت آ رہی ہے اسکولوں کی خاص طور پہ؟ لاک ڈاؤن میں موسٹلی تو کلوز ہی رہے ہیں، لیکن ہمارا جو اسکول تھا نا، ہم نے بچوں کو اسٹڈی سے ٹچ ہی رکھا، چاہے کسی طریقے سے ہی رکھا۔ ہم نے ان کو جو چھٹیاں نہیں دی، بالکل ہی لوز نہیں کیا کہ اسٹڈی نہ کریں، ہم نے ٹچ رکھا، ایک بھی چھٹی نہیں ہم نے دی بچوں کو۔ مثلا آن لائن آپ نے رکھا یا جی آن لائن؟ باہر سے تالا لگا کے رکھا؟ نہیں آن لائن۔ اچھا کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟
بچے کو والدین کو یہی پیغام ہے کہ آپ آئیں، ہم سے ملیں، بات کریں اور دیکھیں کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور بچوں کو پڑھانے میں ہی بہتری ہے، بجائے کہ ادھر ادھر اس اسکول میں جا رہے ہیں، اس اسکول میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلم تو ہوئی ہے، بچے یہ اسکول چھوڑ کے اس میں جا رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس میں جا رہے ہیں، لیکن آئیں دیکھیں اور بہتر چنیں کہ کیا بہتر ہے ان کے لیے۔ تھینک یو جی، شکریہ جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام، ثنا، اسکول کا نام؟ ابراہیم ایجوکیٹر اسکول، تو یہاں پہ کیا ہے آپ؟ ٹیچر۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ مجھے اس اسکول میں تقریباً 6 سال ہو گئے۔ تو ٹوٹل آپ کے ایکسپیرینس میں سٹارٹ بھی یہیں سے کیا تھا اور ابھی تک یہیں پر ہوں۔ بچوں کے والدین کو شعور ہے، آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی آتے ہیں، لیکن بہت کم آتے، خود نہیں آتے، اگر ہم انہیں بلاتے ہیں تو تب آتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی کوپریٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ، یعنی کہ خود نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز پہ بلاتے ہیں تو تب ہم سے آ کے کہتے ہیں ہم نے یہ چیز دیکھی، وہ دیکھی، خود سے نہیں آئیں گے، ہم نہیں بلائیں گے، 2 ماہ بھی نہیں بلائیں گے تو وہ ہمارے پاس نہیں آتے، اور اگر کوئی رزلٹ ہوتا تو تب کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارے بچے ایسے تھے، ابھی بھی ایسے۔ تو پیرنٹس سے ہمارے یہی ہے کہ وہ ہفتے بعد آئیں، کیونکہ ہم نے پروگریس رپورٹ بنائی ہوئی ہے، ہر دن کی علیحدہ علیحدہ رپورٹ ہے، ہفتے کی بعد ان کو گھر کے لیے دیتے ہیں بچوں کے لیے کہ ان پہ سائن کروا کے لے کے آئیں، لیکن پیرنٹس اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے۔ ہم تو ہر طرح سے کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹیسٹ میں یا کسی بھی چیز میں کام نہیں کر کے دکھا رہے تو انہیں دوبارہ یاد کروائیں۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو؟ بچوں کے والدین کو یہی ہے کہ وہ ڈیلی ویک پہ یا منتھلی ہم سے آ کے وہ ملیں، اور جو بھی کمپلین ہو، کیونکہ بچے ہیں ٹھیک ہے، جس طرح ان کے وہ فیسیں بھی دیتے ہیں، ہر لحاظ سے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایریا ایسے ہے، یہاں پہ فیکٹری وغیرہ اور زیادہ تر لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں اور کافی دور سے آئے ہوتے ہیں، اور وہ پیسے بھی فیسیں بھی دے رہے ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے پیچھے نہیں آتے۔ انہیں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کام پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہم آج سے نہیں آیا گیا، لیکن یہ کہ وہ ہم سے کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں، ہر کسی کے پاس نمبر بھی ہے، لیکن ان کے پیرنٹس سے یہ ہے کہ وہ ویکلی نہیں تو منتھلی ہم سے آ کے ملیں۔ چیک اینڈ بیلنس رکھیں جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ میرا نام میم ہیرا۔ تو کیا یہاں پہ آپ اسکول میں؟ میں آنر اسکول کے۔ ماشاء اللہ، پرنسپل ہیں؟ ہاں جی۔ کتنا عرصہ ہو گیا اسکول کو؟ اس اسکول کو ابھی یہ ہماری سیکنڈ برانچ ہے، فرسٹ برانچ ہماری ماشاءاللہ اس سے ہو گئے 10-11 سال ہو گئے، یہ سیکنڈ برانچ ہے تو اسے ابھی 1 سال ہوا ہے۔ تو کس طرح میڈم شوق ہوا اسکول بنانے کا؟ کوئی خاندانی بس کی تھی آپ کی؟ ایک تو یہ کہ سر جب چھوٹے تھے جب سے ان کا ایک مائنڈ تھا، وہ جب خود پڑھتے تھے وہ سوچتے تھے کہ وہ پرنسپل کے روم میں جاتے تھے تو انہیں ایک خوف ہوتا تھا بچوں کے اندر کہ پرنسپل کا روم ہے، تو انہوں نے جب سے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا تھا میں نے بھی بڑے ہو کے پرنسپل بننا ہے اور اپنا اسکول بنانا ہے، جیسے یہ ہمارے اساتذہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں ہم نے بھی بچوں کو آگے تعلیم دینی ہے۔ تو بلڈنگز آتی ہے آپ کی؟ نہیں، رینٹ پہ یہ بلڈنگ ہماری، لیکن یہ کہ فرسٹ برانچ ہماری اتنی کامیاب ہے کہ اب 10 سال ہو گئے اسے، 10 سال سے ابھی تک 9th 10th میں کسی کی سپلی نہیں آئی کسی بھی سبجیکٹ میں۔ تو کیا رزلٹ کیا آیا ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً رزلٹ 90% آ جاتا ہے، 100% بھی آ جاتا ہے۔ تو اس میں کس کا کردار ہے، والدین کا یا ٹیچر کا؟ یہ ہماری ٹیچرز کا کردار ہے، وہ بہت محنتی ہیں، بہت زیادہ محنت کرواتی ہیں، حالانکہ یہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے وہ نہیں ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، اتنی سیلری نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بھی اور سر بھی ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم بچوں۔ لاک ڈاؤن میں کیا نقصانات ہوئے ہیں؟ نقصان یہی ہوا ہے، ہمارا تو خیر کیا ہوا ہے وہ تو وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسکول ہی نہیں ہمارے تو اور بھی بہت سے وہ ہیں جن سے ہمارے گھر کے حالات مطلب جو بھی اخراجات ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن بچوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ اتنی ایج کے بچے آتے ہیں جنہیں پلے کا سیٹ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ ہماری قوم کیا کرے گی پاکستان کے لیے؟ تو خان صاحب نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے؟ خان صاحب نے کیا کرنا، خان صاحب سب سے پہلے تو اسکول بند کروا دیتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ نہیں، اسکول وہ کہتے ہیں کہ مکمل SOPs کا خاص خیال رکھیں، نہیں کیونکہ کئی اسکول ایسے ہیں جو SOPs کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک تو یہ کہ اب جو خان صاحب نے یہ کرونا میں میٹرک کے ایگزام لیے ہیں، جو بچے محنتی تھے نا ان کے نمبر وہ کم کر دیے، پتہ نہیں چیک بھی کیے ہیں یا نہیں کیے، ویسے ہی نمبر لگا دیے، اور جو بچے نہیں پڑھنے والے تھے ان کے پورے نمبر آئے، تو بچوں کو بھی اس بات سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔
تو خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلیم دیں گے تو وہ ہمارا ملک آگے جائے گا نا، تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کے والدین کو کوئی پیغام دیں بطور ایس پرنسپل؟ بچوں کے والدین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم ان کے ساتھ اتنا کوپریٹ کرتے ہیں، نہ فیس کی بحث کرتے ہیں کہ اتنی پے کریں، لیکن یہ کہ اپنے بچوں کو تو ٹائم سے اسکول بھیجیں کم سے کم، اور جو کام انہیں ٹیچرز دیتی ہیں وہ مکمل کروا کے بھیجیں۔ اگر وہ اکیڈمی افورڈ نہیں کر سکتے تو سب سے بہتر درس گاہ ماں ہوتی ہے بچے کے لیے، وہ خود اپنے گھر میں بچوں کو ٹیچ کریں۔